زیادہ کھل کے نہیں پڑھ سکتا، لیکن ایک جملہ میں بہت کھل کے پڑھنے والا ہوں، مجھے اس پہ بہت زیادہ معذرت، لیکن پڑھوں گا ضرور۔ جب یزید نے بیعت مانگی تھی نا تو مولا حسین نے فرمایا تھا الدعی ابن الدعی رکزنی بین اثنتین بین السلۃ والذلہ۔ اب دعی، یہ جو امام نے لفظ استعمال کیا، قبلہ کعبہ موجود ہے، بڑے بڑے جید لوگ موجود ہیں، لغت میں ڈکشنری اٹھا کے دیکھ لیجئے گا عربی کی، وہاں لکھا ہے الدعی ابن الدعی۔ امام نے فرمایا دعی کہتے ہیں جس کے باپ کا پتہ نہ ہو۔ پہنچ گئے۔ امام نے کہا وہ یزید جس کے باپ کا پتہ نہیں، علی کے بیٹے سے بیعت مانگ رہا ہے۔ پھر مولا نے کہا منسوب اس باپ سے ہے جس کے اپنے باپ کا پتہ نہیں۔ آپ جی سلامت رہیں، آباد رہیں، آپ سلامت۔ امام نے کہا یہ بھائی میرے میں طاقت نہیں ہے، اب آپ جوش دلا رہے ہیں مجھے۔ امام نے فرمایا کہ جس کے باپ کا پتہ نہیں وہ علی کے بیٹے سے بیعت مانگے گا۔ توجہ، امام نے فرمایا الدعی ابن الدعی رکزنی بین اثنتین۔ امام نے کہا اس نے میرے لیے صرف دو راستے چھوڑے، یا میں تلوار اٹھا کے جنگ کروں یا پھر ذلت کی زندگی بسر کروں۔ امام نے کہا ہے ہاتھ من الذلہ، ذلت ہم سے دور ہے، عزت ہماری ہے۔ پتہ چلا یزید اور یزیدی ذلیل ہیں، چاہے اس زمانے میں ہو چاہے ہمارے گرامی۔ جناب زینب کبریٰ نے ایک مرتبہ مولا سجاد کے لیے ماحول کو تیار کرنے کے لیے ایک جملہ کہا یبنت طلقاء، یزید بھول گیا اپنے اجداد کو جو میرے بابا کے آزاد کردہ تھے، طلیق تھے، جنہیں میرے بابا نے زیر کر کے کہا جاؤ چلے جاؤ، آج نہیں ماروں گا۔ تیرے اجداد وہ تھے جو میرے بابا کے قدموں میں تھے۔ ایک مرتبہ جناب زینب کبریٰ نے کہا، اب دیکھیں یزید بار بار خطاب کر رہا تھا نا جناب زینب سے، بی بی جواب نہیں دے رہی تھی، توجہ سے سنیے گا جملے کو۔ وہ بی بی سے خطاب کرتا، ان میں زینب کون ہے؟ بی بی نے جواب نہیں دیا۔ کعب علی کی بیٹی، بی بی نے جواب نہیں دیا۔ پھر اس نے کہا السلام علیکی، آپ پہ سلام، بی بی نے جواب نہیں دیا۔ توجہ، سلام کرنا مستحب ہے، جواب دینا واجب، لیکن مسلمان کے سلام کا جواب واجب ہے۔ مسلمان کے سلام کا جواب واجب ہے۔ او مسلمانوں، جس یزید کے سلام کا جواب نبی کی نواسی نے نہیں دیا اسے رضی اللہ نہ کہنا۔ مجمع ہے نا میرے ساتھ؟ بی بی نے سلام کا جواب نہیں دیا یزید کے، تاکہ اس کی اوقات اسے پتہ چل جائے۔ آج کا اگر کوئی مسلمان اس یزید کو رضی اللہ کہے تو اس میں بھی بے شمار ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ کچھ سب جملہ تو نہیں ہو گیا؟ کاٹ دیجئے گا بعد میں اپنے مزاج سے مجبور ہوں، میں نہ اہل بیت کے فضائل پہ کوئی سمجھوتا کرتا ہوں نہ ان کے دشمنوں۔ بس بھئی جانے گرامی میں جملے مکمل کر رہا ہوں۔ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ نے ایک مرتبہ یزید سے کہا یزید روک کے دکھا، میں خطبہ دینے لگی ہوں، میں علی کی بیٹی ہوں۔ یزید نے جلاد سے سپاہیوں سے کہا تازیانے مارو، اس بی بی کو بٹھا دو۔ سارا مجمع 700 کرسی نشین تھے، سب چیخنے لگے یزید یہ بی بی ہیں، خاتون ہیں، بزرگ ہیں، قیدی ہیں، کچھ نہیں کر سکتی، بولنے دے۔ یزید نے کہا تمہیں نہیں پتا یہ جس خاندان سے ہے، ان کے خاندان سے جب بھی کوئی بولتا ہے میرے خاندان کو نابود کر دیتا، اسے بھی پتا تھا اس کی اوقات کیا ہے۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے خطبہ دیا، وقت نہیں ہے تفصیل کا، بی بی نے خطبہ دیا اور ایک جملہ کہا، جیسے خطبہ تمام ہوا نا سارا دربار رونے لگا اور سب اونچی اونچی کہنے لگے یہ بی بی بہت باعظمت ہے۔ یزید نے تو ہمیں بتایا تھا یہ باغیوں کی بہنیں ہیں، یہ بی بی بتا رہی ہیں یہ تو نبی کی نواسی ہیں۔ جب سارا دربار رونے لگا نا، کہنے لگا یہ بی بی بہت باعظمت، بی بی بہت باعظمت۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے مولا سجاد کی طرف دیکھا اور کہا قم یا سیدی و مولائی،
اے میرے سید و سردار، میرے مولا، میرے آقا کھڑے ہو جائیے اور خطبہ دیجئے۔ توجہ، جب سارے دربار سے بی بی نے منوا لیا نا میں باعظمت ہوں، بی بی نے کہا یہ میرا بھی امام ہے۔ توجہ، بی بی نے امام سجاد کے لئے کہا یہ میرا مولا ہے، یہ میرا آقا ہے، یہ میرا امام ہے۔ اب سارا دربار کہنے لگا وہ جو اس بی بی کا امام ہے سوچو وہ کیسا ہوگا جب یہ بی بی اتنی باعظمت ہے۔ عزیزان گرامی، جناب زینب نے مولا سجاد کو منوایا، یزیدیوں سے منوایا۔ ایک مرتبہ کہا میرے مولا آقا کھڑے ہو جائیے، مولا سجاد کھڑے ہوئے، زنجیریں ہاتھ میں پکڑی، آگے بڑھے۔ سارا مجمع امام کو دیکھنے لگا۔ جیسے ہی مجمع دیکھنے لگا سارے مجمع نے کہا اے قیدی ممبر پہ آ جائیے، ممبر پہ آ جائیے۔ امام نے کہا حاضل اعبد، اس لکڑیوں کے ڈھانچے پہ۔ توجہ، میرے جو بھائی بزرگ پہنچ گئے، امام سجاد نے کہا اس لکڑیوں کے ڈھانچے پہ، یعنی جہاں سے مولا علی کی توہین ہو وہ ممبر نہیں، ممبر وہ ہے جہاں علی کے فضائل ہوں۔ بس پہ ایک مرتبہ مولا سجاد نے کہا حاضل اعبد، اس لکڑیوں کے ڈھانچے پہ۔ مجمع نے کہا اے قیدی ہم آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں، آپ ممبر پہ آ جائیں۔